الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، حمد و صلوات کے بعد بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بھی اسی عنوان کا ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ قرآن کریم نے جس عنوان کو اپنا گفتگو کا موضوع بنایا ہے وہ رویے ہیں۔ شخصیات کو موضوع سخن جو بنایا ہے وہ شخصیت کے تصور میں نہیں بلکہ رویوں کی حرمت میں بیان فرمایا ہے۔ تو دو اعتبار کے رویے قرآن پاک نے نشاندہی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، ہم نے ہر حضرت انسان کے وجود میں دو احساس رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے پاکیزہ جذبات کا احساس اور شعور بھی رکھا ہے اور غیر پاکیزہ طرز کا بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے نافرمانیوں کا بھی ہم نے اس کے اندر داعیہ رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ جس نے نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی حرمت میں اتر کر قد افلح من زکاہا، جس نے خود کو پاکیزہ کر لیا، یعنی خیال سے لے کر نگاہ تک، نگاہ سے لے تک وجود تک، وجود سے لے کر شعور تک، شعور سے لے کر احساس تک، احساس سے لے کر عمل تک، عمل سے لے کر رویے تک، رویے سے لے کر اخلاق تک، انسان کی فطرت کے جتنے بھی اعتبارات ہیں جس سے انسان کی انسانیت ایک روشن حقیقت بنتی ہے وہ پاکیزہ رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان رویوں کا شعور بھی دیا اور ان رویوں پر تعلیم بھی دی اور ان رویوں پر انبیاء علیہ السلام کی اسوے بھی دیے، اور پھر دوسرے رویے سے بھی آشنا کیا کہ یار یہ بھی ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائش کرتے ہیں بندے کی، یہ ہماری چاہتوں میں اترتا ہے یا اپنی خواہشوں میں اترتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی چاہتوں کے نور میں اتر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا مقام دیتے ہیں، قد افلح من زکاہا، اسے اس کی پاکیزہ اور طاہر اور مطہر حیات کی عظمت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اور اللہ کو محبوب جاننے والوں اور یقین والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح سی ہے۔ اب اگر یہ پاکیزہ جذبے اعلیٰ اخلاق چھوڑ کر بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے
تو گویا اس نے اس ایسی روشن حقیقت کو چھوڑا جس کی قوت میں 100 لاکھ پیغمبروں کا درد اور محنت اور بے قراریاں، دلداریاں، مشقتیں اور صحف آدم سے لے کر قرآن کریم تک سارے کتابوں کا نور، وہ ان ساری حقیقتوں کو انسان چھوڑتا ہے اور پھر ایک خواہش ہے جس کے پیچھے یہ چلتا ہے اور تباہی کے کنارے جا کر پہنچتا ہے۔ انجام دونوں کا الگ الگ ہے، جو کہ رویے مختلف ہیں، انجام بھی مختلف ہے۔ اگر کسی نے وہ رویہ اپنایا جو اس کی خلقت کے حسب حال تھا، جو اس کی فطرت کی روشن حقیقت تھی، تو پھر وہ رویہ اسے کبھی فرید بنا دیتا ہے، کبھی علی حجویری بنا دیتا ہے، کبھی صدیق اکبر بنا دیتا ہے، کبھی فاروق اعظم بنا دیتا ہے، کبھی کسی شان سے وہ متعارف ہوتا ہے، کبھی حضرت بلال، کبھی صہیب رومی، کبھی سلمان فارسی۔ یہ تو اپنے انداز ہیں رویوں کے، اور جس حرمت مآب رویے کو جتنا زیادہ اپنایا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو گناہ کی طرف ابھارنے والی جو نفس امارہ کی صورت ہے، اگر کوئی بندہ اتنی حقیقتوں کو چھوڑ کر ایک جلا دینے والی خواہش کی طرف لپکتا ہے تو یہ ناانصافی ہے۔ تاہم پھر بھی قدرت نے فرمایا بھائی ہم رویوں پر بولتے ہیں اور یہی ہماری تعلیم ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک ہر ایک کی جد و جہد اور کوشش جو ہے یہ مختلف ہے۔ جد و جہد کا جب طرز مختلف ہے تو نتائج بھی مختلف ہیں۔ جس نے جس انداز میں کوشش کی اسے اسی انداز میں، اسی عظمت کا، اسی حوالے سے اس کو نتیجہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ قسم ہے رات کے چھا جانے کی، کیونکہ یہ جب چھاتی ہے تو بڑے تسکین کا باعث بنتی ہے، اور دن کے روشن ہونے کی۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، جو ہم نے ذکر اور انثى یعنی مرد اور عورت کو جو پیدا فرمایا، یا مذکر مؤنث کو پیدا فرمایا، تو اس کو یہ دونوں چیزیں دیں اور پھر ہر ایک کا انجام بتایا، اور جس نے جس کوشش کو اپنایا اس نتیجے پر جا پہنچا۔ ان سعیکم لشتیٰ فاما من آتی واتقی، جس نے وصدق بالحسنی، جس نے ہماری طرف سے بھیجی گئی سچائی کی تصدیق کی اور دل سے یقین کیا، قبول کیا، اور اس سچائی کی تعلیمات میں لگ گیا، کتاب الہی میں اتر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتر گیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر ہم اپنے دست قدرت سے اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، اس کے راستے میں آنے والے کانٹوں کو ہم اپنے دست قدرت سے ہٹا دیتے ہیں، چونکہ اس راستے پر جا رہا ہے جس کا انجام میری رضا ہے، اور اس کا پہلا مہمان خانہ جو ہے جہاں وہ مہمان بنے گا وہ جنت ہے، پھر قرب حضور الہی ہے، پھر اللہ کے حسن کے جلوے ہیں، کیا کیا مقامات ہیں ان حقیقتوں کے۔ تصدیق کی، اللہ اکبر، فاما من آتی واتقی، تصدیق کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے، راستے صاف کر دیں گے، ہماری توفیق اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا کرم ہے اس ذات کا کہ راستے کا تعین بھی کرتا ہے، راستے کا زاد راہ بھی عطا کرتا ہے، اور راستے میں چلنے کے لیے توفیق بھی اپنی جناب سے عطا کرتا ہے، اور روشن راستے کے لیے تعلیم کے بھی اس نے قرآن جیسی آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ کرم بالائے کرم ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، بس یہ اس کی شان ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری انسانیت مل کر بھی
اس پاک کلام الہی کے ایک زبر زیر کے نازل ہونے پر شکر گزاری میں ساری عمر لگا دے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنا بلند اس کا احسان ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا الحمد کی الف کی زبر سے لے کر والناس کی سین کی زیر تک سارا ہی رحمت ہے، سارا ہی کرم ہے، سارا ہی جود ہے، سارا ہی علم ہے، سارا ہی بصیرت ہے اور تبصرہ ہے اور اللہ کے حسن کے جلوے ہیں۔ تو جس شخص کے دامن میں سچائی کا اتنا مواد ہو وہ ایک خواہش کی پیروی کرے، استغفر اللہ، اور اس میں لگ جائے، استغفر اللہ۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بیان فرمایا، فَسَنُيَسِّرُ الْعُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُ الْعُسْرَىٰ۔ اب یہ بھی قرآن پاک ہے، فرمایا جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی اور حق کو جھٹلایا اور حق کی طرف نہ آیا، بے اعتنائی کی، بے توجہی کی، تو ہم اس کے لیے وہ مشکلات میسر کر دیں گے کہ جس میں وہ ڈوب جائے گا۔ ان علینا للہدی والآخرہ، راستوں کی نعمتیں عطا کرنا تو ہماری شان ہے اور آخرت کی بھلائی عطا کرنا بھی ہمارا ہی وقار ہے، ہم مالک ہیں دنیا اور آخرت کے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اس پر بہت ایک خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدی کے راستے پر چلا، غلط رویوں میں اتر گیا، لا یصلحها الا الاشقی، تو پھر وہ کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا اور اس بدبخت کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جس نے خواہش کو خدا مانا اور خواہش کے پیچھے چلا گیا اور زندگی گزار دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم عن قریب اسے جنت کی بہاریں عطا کریں گے جو جس نے تقوی کی معراج حاصل کر لی، سب سے زیادہ متقی و تقوی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی کی صورت یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا تن من پاک کرنے کے لیے اپنا مال راہ خدا میں دے دیا۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور یہ مال کسی احسان کا بدلہ نہیں، بس اللہ کی محبت کا جوش آیا، اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اور صرف اس کے من میں ایک ہی جذبہ بیدار تھا کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، یہ تیری ہی تو ملکیت ہے، میں تو یہاں صرف تیرا چوکیدار ہوں اس نعمت پر، تو تیرا تنخواہ دار ہوں، تیری نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہوں، مسرور ہوتا ہوں، میری اس میں ملکیت نہیں ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے اللہ یہ تیرا ہے اور تیرے لیے تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں کو پر خرچ کیا جا رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو پھر جب بندے کی نیت اور ارادے کی عظمت میں اس قدر بلندی ہو، وہ نیت نور بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے حسن کا نور غالب کر دیتا ہے، اپنی رضا کا نور نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ایک ٹائٹل جو قرآن پاک دے رہا ہے، یعنی تین چیزیں، تصدیق حق اور سخاوت، تقوی، یہ بنیادی عناصر ہیں حضرت انسان کی عرفان اور عظمت کے لیے، بلکہ معراج پر جانے کے لیے یہ تین عناصر ہیں۔ وہ بلندیوں پر جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس میں یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ اب اگر ان تینوں چیزوں میں ہم حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حسین ان تینوں چیزوں میں اسوہ نظر آتے ہیں، شخصیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تصدیق حق میں وہ کردار دیا کہ حق بول اٹھا، کہ اس سے پہلے تو یہ چیز موجود ہی نہ تھی۔ اللہ اکبر، حق بول اٹھا۔ حق تو یہاں بھی بولا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے خواب دیکھا، قرآن پاک نے یہ بات
نصوص میں بیان فرمائی کہ انی رآ فی المنام انی اذبحک۔ حبیب، حضرت ابراہیم کا حرمت مآب وفا کا وہ حوالہ ذرا دیکھیے کہ ہم نے خواب دکھایا اور میرے بندے نے کمال کر دیا۔ بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ اللہ اکبر۔ قال یا ابت افعل، بیٹا فرما بردار بیٹا کہتا ہے بابا یہ بھی کوئی بات ہے؟ پیغمبر کا خواب تو وحی الہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مرضی الہی نے طے کر لیا ہے کہ اس کے پیار میں آپ مجھے ذبح کر دیں، تو فافعل ما تؤمر، وہ صرف خواب نہیں امر الہی ہے، بابا دیر نہ کرو جلدی کرو۔ یہ ہے مقام رضا۔ کوئی وجہ نہیں پوچھی، کوئی کاسٹ نہیں پوچھا، کوئی جستجو نہیں کی، رد عمل میں اپنی لہلہاتی جوانی اور مست شباب جو ہے یہ بھی ملحوظ نہیں رہا، کیونکہ فطرت کے اندر اللہ کی محبت کا سرور تھا اور رضا کا نور تھا۔ ہم چار آنے پیش کر دیں تو ثواب کے لیے، ڈھیر ثواب کے لیے ہم مستحق سمجھتے خود کو، ہاں یہ کرنا بھی ثواب ہے، مال دینا بھی ثواب ہے، پر جان دینا اور پھر اولاد دینا یہ ثواب سے بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حبیب بابا جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے، مجھے ذبح کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیار کی عظمت میں، تو پھر میں نہیں کہوں گا بلکہ صبر کروں گا اور شہادت کا جام اور اس محبت کو سرور کے ساتھ اور طمانینت قلب کے ساتھ میں اس کو قبول کروں گا، ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ دیکھو یہ عظیمت پیغمبر کی شان ہے، ایک پیغمبر ذبح کر رہا ہے اپنے لخت جگر کو اور دوسرا پیغمبر ذبح ہو رہا ہے، دونوں صاحب شریعت ہیں، لیکن اللہ کے پیار کی عظمت میں جو وفا کا وعدہ تھا اس کو تو ثابت کرنا تھا نا اپنے کردار سے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ عادت ہے، نہ فطرت ہے، نہ شریعت ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے، بس محبت کا ایک تقاضا انگڑائی لیتا ہے کہ ایسا ہو، وہ بھی خواب کی صورت میں، تو یہ محب جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات رحمت کو، سلام ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرط محبت کو، کہ کچھ سوچا تک نہیں ہے دونوں۔ فلما اسلما، دونوں آمادہ ہو گئے، ایک ذبح کرنے کے لیے اور ایک ذبح ہونے کے لیے۔ وتلہ للجبین۔ ان کے ہر انداز محبت کو اللہ نے ریکارڈ کے طور پر قرآن کی آیات بنایا۔ جب تک قرآن رہے گا تب تک وہ حرمت قرآن کا معنی بن کر سامنے رہیں گی۔ یہ ہے اصل تاریخ اور رویے کی حرمت۔ ونادینا ویا ابراہیم، باپ بیٹے پر چھری پھیر رہا ہے، لیکن حضور عظمت الہی سے آواز آئی، ندا آئی، ایا ابراہیم، وہ میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو میرے پیار میں اتنا آگے چلا گیا ہے، خواب کو بھی سچ کر دکھایا، درس دیا۔ قدرت نے یہ نقوش عظمت کو بیان کر کے فرمایا دیکھو میرے بندے میرے پیار کی عظمت میں خود کو ذبح ہو رہے ہیں اور بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، کیا میرے بندوں تو چھوٹی سی خواہش کو ذبح نہیں کر سکتے؟ جس خواہش نے تمہیں نقصان اور جہنم کی طرف لے جانا ہے، جس خواہش نے تمہیں انسانیت سے حیوانیت کے دائرے میں لے جانا ہے، جس خواہش نے تمہیں نقصان اور تمہارے اخلاقی رویوں کی حرمت کو تار تار کرنا ہے، جس خواہش نے تمہیں اس کائنات میں بھی رسوا کرنا ہے اور قیامت کے دن بھی رسوا کرنا ہے، تم اس کو نہیں چھوڑتے۔ ادھر میری قبائے رحمت میں وہ بندے بھی ہیں جو اپنے آپ، خواہشات تو دور کی بات ہے، خواہشات تو ان کے من میں کبھی آئی نہیں ہیں، تو وہ خواہشات سے بھی بلند ہو گئے اور فطرت کے تصورات سے بھی بلند ہو گئے، عادت کے سارے دائروں کو توڑ کر کہا کہ نہیں، حضور عظمت الہی سے پیار کی عظمت میں وفا کا ایک تقاضا ہوا ہے، کر گزرے، باپ بھی کر گزرا، بیٹا بھی کر گزرا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے
ناظرین کرام، پیار کا وہ دعویٰ اس میں ساری سچائی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ذات حق سے پیار کرتے ہیں تو اس قدر بڑھ جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اگر خدا سے پیار اور محبت کی عظمت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا جو اللہ اکبر، میں اسے کیا کہوں، اسے نذرانہ کہوں تو بھی چھوٹا لفظ ہے، اور اسے اظہار کہوں تو بھی چھوٹا لفظ ہے۔ میرے پاس لفظ نہیں کہ میں اس محبت کو لفظوں کے تصور میں پیش کر پاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، یہ ایک طرف یہ بھی رویہ ہے، اور دوسری طرف یہ شداد بیٹھا ہے، اور وہ اس قدر ظلم اور بربریت میں آگے بڑھ گیا کہ انتہا کر دی، اور قرآن پاک نے بھی اس رویے کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ یہ جو شداد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی شداد کو کہ یار اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر یقین لا، تو وہ بحث کرنے لگ گیا اللہ کے خلیل سے، حجتیں کرنے لگ گیا اللہ وحدہ لا شریک کے خلیل سے، غرور اور تکبر سے۔ اور چونکہ وہ دعویٰ کر چکا تھا خدا ہونے کا، رب ہونے کا، کہیں جنت بنائی، اور اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی منصبی عظمت میں اسے سمجھایا کہ لا شریک وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ خالق کائنات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی شریک کوئی نہیں۔ ان آتاہ اللہ اذ قال ابراہیم لابیہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل پر ایک معارضہ دیا، مد مقابل دلیل دی، کہا جس وحدہ لا شریک کی عظمت کے سامنے تو شریک کر بنانا چاہتا ہے، میرا رب تو وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قیدی منگایا، 2 قیدی منگوائے، جس کے حق، ایک کے حق میں سزائے موت کا اعلان تھا، دوسرے کے حق میں وہ رہائی تھی۔ تو اس نے تبدیل کر دیا، رہائی والے کو مروا دیا اور جس کو سزائے موت تھی اسے چھوڑ دیا۔ قال انا احیی و امیت قال ابراہیم، چونکہ پیغمبری علم تو پھر پیغمبری ہوتا ہے نا جی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی من الشمس یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسی بھونڈی حرکت ہے، تجھے اگر رب بننے کا شوق ہے اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو میں اپنے اس رب کا حوالہ عظمت دے رہا ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ فأت بها من المغرب۔ تو اگر اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے خدا ہونے کا، تو پھر کوئی ایک آدھی مرتبہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب یہ بات چونکہ اس کے وہم و خیال میں بھی تھی نہیں تھی، پیغمبر کا دلیل دینا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کا خلیل ہو، جد الانبیاء ہو، 70,000 پیغمبروں کا نور ان کی پشت میں موجزن ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کے سامنے وہ ماند پڑ جائیں اور شکست کھا جائیں؟ کیسا معارضہ دیا، کیسی دلیل دی کہ یہ تو بوڑھی حرکت کر گزرا ہے، اور یہ بھی قانون قدرت کے مطابق نہیں ہے، یہ تیری بدماشی ہے،
لیکن اگر تجھے شوق ہے خدا بننے کا، اور اگر تو اپنے آپ کو خدا ہی کہلوانا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تو خدا رہے، تو پھر میرا خدا جس کو میں مانتا ہوں وہ اپنی بلندی میں اتنا بلند ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اور یہ اس کا تسلسل صدیوں سے جاری ہے، ہزاروں سال سے جاری ہے، آگے نہ جانے کتنے لاکھوں سال تک یہ تسلسل جاری رہے گا۔ تو یار ایک مرتبہ اسی سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، جو بے بس ہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جو علی کل شیء قدیر ہے وہی خدا ہوا کرتا ہے، اسی کی شایان شان ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس کو قرآن کریم نے رویوں کے تک معاملے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ بھی رویہ ہے اور مد مقابل یہ بھی رویہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے تشخص پر قرآن کریم کی 600 آیات نازل ہوئیں جو ان کے رویوں کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں، اور ان کے کمالات اتنے ہیں کہ ان گنت ہیں، مگر قرآن کریم جب بھی بولا ہے ان کے اخلاقی حرمت پر بولا ہے، ان کے رویوں کی حرمت پر بولا ہے۔ کہا ان ابراہیم کان امۃ، اے لوگو ابراہیم ایک شخص نہیں تھے، ایک فرد نہیں تھے، بلکہ وفاقی کائنات تھے۔ قانتا للہ حنیفہ، یہ اللہ رویہ بیان کر رہا ہے حضرت ابراہیم کے۔ فرمایا وہ اس قدر مجھ سے پیار کرتے تھے، ہر چیز سے، ہر باطل سے، ہر حقیقت سے، بلکہ اپنے وجود سے بھی کٹ کر میری طرف متوجہ تھے۔ یعنی ان کے احساس میں جہاں کہیں بھی کوئی اس کا احساس ممکن اور موجود تھا، اور اس احساس کے سامنے صرف میرے حسن کے جلوے اور میری چاہتوں کا نور تھا اور کچھ نہیں تھا۔ حنیف اس کو کہتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی عظیم شخصیت جو ہے، یہ ہمہ وقت اللہ کا فرما بردار رہا، سر جھکائے رکھتا تھا۔ ولم یک من المشرکین، شرک تو ان کی گلی سے بھی کبھی نہیں گزرا، قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اور پھر وہ میرا بندہ شاکرا لانعمہ، میں اسے آزماتا، وہ آزمائشوں پر صبر سے بھی بلند ہو جاتا، شکر کرنے لگ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عہد وفا کی وہ حرمت جسے قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہی صاحب وفا ہے، نقش وفا ہے۔ بھئی تکلیف ہے، اذیت ہے، آزمائش ہے تو بندہ صبر کرتا ہے، لیکن یہ کیسا بندہ ہے اس آزمائش کو نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شاکرا لانعمہ، کہ میرا بندہ میرے پیار میں اتنا آگے آ گیا ہے کہ مجھ سے آج تک اس نے صبر کی توفیق بھی نہیں مانگی کہ میں صبر کرنا چاہتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کیا، چونکہ جو آزمائش میری طرف سے تھی اسے نعمت سمجھا، انعام سمجھا، اور اس میں مست ہو گئے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو گیا۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا بہت ساری باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ کمال کا بندہ ہے، ہر ایک آزمائش پر پورا اترا اور ہر ایک آزمائش کو کمال بخشا۔ اور پھر میرا بندہ جب میری آزمائشوں پر، میری طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر اس قدر آگے بڑھ گیا ہے، اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اپنی فطرت پر بھی میرے حسن اور میری رضا کے غلبے کو قائم رکھا ہے، اور اپنی جو اس کے لیے بنتی تھیں شرعاً، ان چیزوں سے بھی وہ بلند ہو کر میری محبت میں کھو گیا ہے، میرا خلیل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، بس اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ وحدہ لا شریک کے حسن کی ذات میں، بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسا یہ بندہ ہے کہ یہ، یعنی عادتاً انسان کو کوئی تکلیف پہنچے
تو اس کا احساس محسوس بھی کرتا ہے اور اس کے ازالے کے لیے جناب والا کوشش بھی کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. لیکن یہ کیسا بندہ ہے؟ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آتی ہے تو یہ بندہ آزمائش پر صبر کی بجائے شکر کرتا ہے. صبر تو ہر ایک کر لیتا ہے، خواہ وہ طوعاً کرے خواہ وہ کرہن کرے، خوشی سے کرے یا صبر اس کی مجبوری بن جائے، صبر تو ہر ایک کرتا ہے. کمال ہے وہ بندہ جو اللہ کی آزمائشوں کا شکریہ ادا کر لے. شاکر لانعمہ. تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ میرا بندہ جب میری پیار اور میری وفا کی عظمت میں اتنا آگے آ گیا ہے کہ سارے تصورات فطرت پیچھے رہ گئے، وہ آگے آ گیا ہے، تو پھر فرمایا اجتبا، ہم نے ان کو مجتبی بنا لیا ہے، وہدا، ہم نے انہیں صاحب شریعت بنا دیا ہے، الی صراط مستقیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشخص جو ہے سورہ حجر کی آیات میں موجود ہے. اسی طرح اور بھی ان کئی سو آیات ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت مآب رویے کے تقدس کو بیان کر کے اس کتاب ہدایت میں بطور آیت نازل فرما کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے یہ ھدی للمتقین. اس ہدایت پر چلو گے، اس طرز زندگی پر چلو گے، اس طرز بندگی پر چلو گے، اس طرز محبت پر چلو گے تو پھر تمہیں معرفت الہی بھی نصیب ہوگی اور تمہیں شرف اور کمال بھی ملے گا، دنیا اور آخرت کی نعمت اور وقار بھی ملے گا. یہ جتنے بھی قصص بیان ہوئے قرآن پاک کے اندر، یہ داستان سرائی نہیں، قصہ گوئی نہیں کہ ہم اسے کوئی قصہ کہیں. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو بیان کر کے پھر فرماتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، جن کے دل کی بھی آنکھیں ہیں اور سر کی بھی آنکھیں، ذرا ان معاملات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کرو کہ ایک طرف یہ بندہ بھی گزرا ہے اور مد مقابل دوسرے بندے بھی گزرے ہیں جن کے رویوں میں رعونت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، نعوست ہے، جارحیت ہے، تشدد ہے اور خطرناک رویے ہیں، وہ بھی بندے ہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے دونوں حقائق تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. کیا تم نمرود کے پیچھے رعونت اور غرور کے اس بت کی پوجا کرو گے، یا کہ تم اللہ کی بندگی میں اتر کر حضرت ابراہیم کی اتباع میں ملت ابراہیم پر چلتے ہوئے آؤ اور میرا قرب و حضور پاؤ، یا یہ ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے دونوں رویوں کا تقابل قرآن پاک نے بیان فرمایا اور دونوں رویوں کا انجام بھی بیان کر دیا ہے. یہ جو سورہ لیل کی میں نے آیات پڑھی تھی اس میں بھی دو رویے تھے. ایک طرف امیہ بن خلف تھا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، حضرت بلال کو، حبیرہ کو اور دیگر غلاموں کو اذیت دیتا تھا، پریشان رکھتا تھا. یہ بھی ایک رویہ تھا. قدرت نے فرمایا یہ اشقا ہے، اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں اور یہ براہ راست جہنمی ہے. اور مد مقابل جو رویہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرمت مآب رویے تھے. آپ کا اثار تھا، وہ دیکھتے کہ جس غلام کو یہ کمینہ کافر جو ہے اذیت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی سزا میں، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے سرمایہ کا منہ کھول دیتے اور ان سے خرید کر رسول دو عالم کی بارگاہ میں جا کر نظر کر دیتے. اب قرآن پاک نے اس حرمت کو بھی بیان فرمایا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اس نے مال دیا اور چھڑوا لیا اہل محبت کو، اہل وفا کو. ہے یہ بھی رویہ ہے، وہ بھی رویہ ہے، وہ بھی قریشی ہے، یہ بھی قریشی، لیکن فرق اتنا ہے اس کے من میں شیطان رہتا ہے، صدیق کے اکبر کے من میں رحمان رہتا ہے اور اللہ کے رسول کے پیار کی حرمت رہتی ہے. بس فرق اتنا ہے، لیکن دونوں کا انجام جو ہے قرآن کہتا ہے لا یصلاھا الا الاشقی، اس جہنم کی بھڑکتی آگ میں یہی بدبخت ڈالا جائے گا جو بخیل بھی ہے اور سچائی کو نہ ماننے والا بھی ہے. اور دوسری طرف جس نے مال دیا، سخاوت کی اور اللہ کی سچائی پر یقین کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس پر ہم اپنی رضا کا نور جو ہے وہ نازل کریں گے. اسی سورہ لیل کے اندر اس سے پہلے دو رویے ہیں. ابو الدہدہ انصاری ایک صحابی ہیں، ان کی بابت یہ آیات نازل ہوئیں. ہوا یہ کہ ایک مفلوق الحال، مفلس اور
غریب ترین صحابی مدینہ پاک میں رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، گزر اوقات انتہا سے بھی زیادہ مشکل تھی، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، بڑے بڑے لوگوں پریشان تھے، تو یہ تو ویسے ہی مفلوق الحال تھے، مفلس تھے۔ اب اس صورتحال کے اعتبار سے ہوا یہ کہ اس صحابی جو غریب صحابی تھا، اس غریب صحابی کے ہمسائیگی میں ایک گھر تھا، وہ بھی مسلمان کا گھر تھا، لیکن وہ مسلمان من کا پلید تھا، صحبت نبوی میں بیٹھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن من سے رسول اللہ کو نہیں چاہتا تھا، وہ منافق تھا۔ اب اس منافق کے گھر میں ایک کھجور کا پودا تھا اور اس پر خوشے تھے، اور خوشوں پر وہ پھل تھا کھجور کا۔ جب ہوا چلتی تیز تو کچھ پھل جو ہیں وہ کھجور کے ڈوکے جو ہیں یا وہ کھجور کی وہ جو دانے ہیں، پھل ہے، وہ ہوا کے جھونکوں سے دوسرے گھر میں جا گرتا، اس غریب صحابی کے گھر۔ تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے بھوک سے ستائے ہوئے اٹھتے، وہ کھجور کے دانے اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے، اور یہ شخص کنجوس جو تھا، بخیل جو تھا، یہ اٹھتا بھاگتا جا کر منہ میں ڈالے ہوئے کھجور کے دانوں کو کھینچ کر اپنے گھر لے آتا اور دھو کر اسے بیچ دیتا تھا۔ جب یہ معاملہ دربار رسالت میں پہنچا کہ فلاں فلاں معاملے میں فلاں فلاں صحابی کا جو ہمسایہ وہ ایسا ہے اور وہ صحابی کے بچے ہیں، غریب ہے، فلاں ہیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ نے فرمایا، اس منافق صحابی کو، اس منافق کو بلا کر کہا کہ بھئی یہ کھجور تم صدقہ کر دو، اتنا حصہ جتنا حصہ اس بندے کے گھر میں آتا ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا باغ لے کر دوں گا۔ تو وہ منافق تھا، چونکہ اسے نہیں پتہ تھا کہ رسالت کا مرتبہ کیا ہے، تو اس منافق نے یہ کہا، کلمہ گو تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا نیکیوں کے، لیکن من کا پلیت آدمی تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول کی صحبت میں بیٹھنا بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ تب ہے جب من پاک ہو۔ جب من میں پلیتی ہو تو بیٹھنا اعزاز نہیں بلکہ بڑی نکبت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، مجھے جنت نہیں چاہیے، میرا کھجور ہے، میرا سرمایہ ہے، میرے گھر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر رنجیدہ خاطر ہوئے کہ یار میں نے اس کو بڑا اچھا پیغام دیا ہے، سودا بڑا خوبصورت اس کے ساتھ کیا ہے۔ ساتھ حضرت ابو الدہداء انصاری بیٹھے تھے۔ یہ ہے لوگ مزاج شناس، یہ ہے رویے کی وہ حرمت جس پر رحمت بھی جھوم اٹھتی ہے، رحمت الہی بھی وجد میں آ جاتی ہے۔ اب حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق شخص سے کہتے ہیں کہ کھجور کا یہ پودا بیچو گے؟ کہا نہیں بیچوں گا، اس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا، بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں اگر تیری توقع سے زیادہ قیمت لگا لوں؟ کہا بول کتنے میں دو گے؟ کہا کئی 100 کھجوروں کے پودے میرے باغ میں ہیں، میں باغ کی زمین بھی، باغ بھی، اور وہ پودے بھی، وہ کھجوریں بھی ساری تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک کھجور کا پودا تم سے لیتا ہوں، کیا یہ سودا منظور ہے؟ تو چونکہ وہ لالچی تھا، منافق لالچی بھی ہوتا ہے، اس منافق نے کلمہ گو تھا، اس منافق نے، اس لیے شریعت نے دل کی روشنی کو ہی ایمان مانا ہے۔ دل میں پلیتی ہو اور باہر سے کلمہ ہو تو وہ کلمہ نہیں ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ یار اتنی بڑی بات ہے، اگر اتنا بڑا باغ دے رہا ہے، اتنے 100 اس میں پودے ہیں، کھجورے ہیں، اتنا اس کا نفع آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں ایک پودا دیتا ہوں۔ حضرت ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور خریدی، سودا ہو گیا، تو جناب ابو الدہداء کو اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے اس کو کائنات کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اٹھے حضرت ابو الدہداء، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کا اور میرا سودا ہو گیا ہے، میں نے اتنا باغ، اتنی 100 کھجوروں کا پودا اور اتنی زمین جو ہے وہ دے دی ہے، اور یہ خرید لیا ہے، یہ باغ، یہ پودا ایک خرید لیا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، جو میری خرید ہے میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ اسے چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اس غریب صحابی کو صدقہ کر دیں، عنایت کر دیں، جیسا مرضی چاہیں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فرط جذبات دیکھے تو قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب
ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہ بخیلوں کا تاجدار ہے، یہ سخیوں کا تاجدار ہے، اور ان دونوں کے رویے مختلف ہیں، لہذا ان کے انجام بھی مختلف ہیں۔ اس بخیل کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور یہ جو جس شخص نے اپنا مال دے کر، باغ دے کر اور قیمتی باغ دے کر ایک کھجور کا پودا آپ کے مزاج کی حرمت کے لیے اس غریب مسکین صحابی کی دل جوئی کے لیے یہ خریدا ہے، تو میرے حبیب میں اتنا راضی ہو گیا ہوں، میں نے اس ابو درداء جو آپ کا صحابی ہے اور آپ کا غلام ہے، اس کے دل کی پاکیزگی کو میں نے بارگاہ عظمت میں قبول فرما کے جنت کا ایک وسیع ترین باغ اس کو الاٹ کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، ابو درداء مبارک ہو، تیرا سودا عظمت الہی کی بارگاہ ہمیں قبول ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے جنت کا ایک عظیم شان باغ عطا کر دیا ہے۔ تو یہ رویہ ہے، ایک طرز عمل ہے۔ اب جب تک قرآن رہے گا، حضرت ابو درداء کی حرمت جو ہے قرآن کی تصدیق کے مطابق وہ دلوں کا نور بنتی رہے گی، یہ تذکرہ ہمارے لیے نصیحت کا نور بنتا رہے گا، اور مد مقابل وہ جو کلمہ گو تھا، منافق تھا، اس کا رویہ نفرت کا باعث رہے گا۔ تو ایسے ہی قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر یعنی رویوں کو بیان کر کے اس کے نتائج کا تصور دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حسین کے رویے میں کتنی بڑی حرمت ہے، کتنا بڑا وقار ہے، کتنا بڑا تقدس ہے۔ اگر قرآن کریم نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ بڑا اتقا ہے وہ شخص، سب سے زیادہ متقی ہے، عظمت والا ہے، اور سب سے زیادہ افضل ہے وہ شخص جس نے اپنا مال دیا، راہ خدا میں مال دیا، کوئی غرض نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو ہم اس کو سیجنبها ہم بچا لیں گے اس کو جہنم سے اور جنت میں اسے داخل کر دیں گے۔ تو جس نے مال دیا اس کا یہ تقدس ہے، اس کے رویے کی حرمت قرآن کی آیت بن گئی، اور جس نے سارا کنبہ دے دیا ہے۔ مال تو ہاتھوں کی میل ہے، مال آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، بار بار آتا ہے بار بار جاتا ہے، لیکن زندگی ایک مرتبہ آتی ہے، دوبارہ نہیں آتی۔ سلام ہے حسین تیری حرمت کردار کو، تیرے رویے کے تقدس کو، کہ تو نے قرآن کریم کے نقوش محبت میں وہ معنی بن کر کردار دیا ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت بھی تمہیں سلام کرتی ہے، رسول کی رسالت بھی تمہیں سلام کرتی ہے، اور امت بھی آپ کی حرمت مآب بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے صرف مال نہیں دیا، مال تو ویسے ہی آپ دیتے رہتے تھے، کبھی جمع کر کے رکھا ہی نہیں ہے، لہذا آپ نے تو علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک، اون محمد سے لے کر عبداللہ تک، جعفر، جتنے بھی لوگ آئے آپ کے ساتھ، ان لوگوں کا یہ ایک رویہ ہے، اور یہ تازہ رویہ ہے۔ جب تک دلوں کا نور بن کر رہے گا اسلام غالب رہے گا۔ تو سلام ہے آپ کی ذات پر کہ آپ نے صرف 4 آنے یا 4 کوڑیاں نہیں دیں، آپ نے سب کچھ دے دیا، جو میسر تھا اپنی آپ کو بھی دے دیا ہے۔ بتائیے اب اس وقار کو، اس رویے کی حرمت کو، یہاں تو مال دینے والا اس شان کا ہے کہ اس سے بڑا کسی کا تقوی نہیں ہے، اور یہاں یہ ساری نسل ذبح کرا رہا ہے اور پھر خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سادے انداز میں اس مقام کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا عاشق سوئی حقیقی باہو جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو، رخ نہ موڑے تے مکھ نہ پھیرے میں 100 تلواراں کھنے ہوں، سچا عشق حسین علی دا سر دے کے بھی راز نہ بننے ہوں۔ وہ جو راز الست تھا اس کو رسوا نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، سر دے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس رویے کو کہاں کس مقام پر جا کر اس کا احاطہ کریں گے، اور اس پر جو مرتب ہونے والے نتائج ہیں، جو بارگاہ عظمت الہی سے رضا کا جو تقدس ہے، نور ہے، ہم اس کا احاطہ کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ خدا کا آسمان چھوٹا ہے، خلائے کائنات چھوٹی ہے، اللہ کی خوشی اور رضا بے حد و بے حساب ہے۔ تو اس لیے سچا عشق حسین علی دا، یہ عشق کا وہ مقام ہے
کہ جہاں گنتی نہیں ہے، ہمارے ہاں اصول ہے زکوٰۃ کا کہ وہ اتنے پرسنٹ ہوتی ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے۔ مال کی تو زکوٰۃ ہے، لیکن اولاد کی زکوٰۃ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ جان کی زکوٰۃ، جان خدا کی راہ میں دینا اور اسلام کی بقا میں دینا کوئی چھوٹا کام ہے؟ تو مال دینا بھی اگرچہ بہت بڑا عزت مآب، حرمت مآب رویہ ہے، آیات قرآن کا معنی ہے، لیکن الف سے لے کر یہ تک سارا کنبہ اللہ کی راہ میں ذبح کرا دینا، اس کے لیے اس خدا کی کائنات میں کوئی ایسا تصور اور پیمانہ نہیں جو اس حرمت مآب جذبے کا احاطہ کر پائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے نبوت کے رویوں کا ترجمان بن کر، خدائے ذوالجلال کی کلام کا معنی بن کر وہ کردار دیا ہے جسے قیامت بھی نہیں مٹا سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم نے جہاں جہاں جو احوال بیان فرمائے ہیں، جس تصور میں، یعنی جس رویے میں جتنی خوبی ہوگی اتنا ہی اس کا اعلیٰ نتیجہ ہوگا، جس رویے میں جتنا خرابی ہوگی نتیجہ اتنا اس کا غلط ہوگا۔ تو امام علی مقام کی ذات والا صفات حد استعارہ ہے، حق اور باطل کے درمیان آپ ایک امتیاز کا نشان ہیں، علم ہیں، عظمت ہیں۔ جو آپ کے راہ پر چلا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ آج بھی حق پر ہے اور قیامت کے دن تک حق پر ہے۔ جو آپ سے ہٹ گیا، پلٹ گیا، وہ اس وقت بھی باطل تھا اور آج بھی باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، جو حسین سے پلٹ جائے گا وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ فصاروا حزب ابلیس، اسے اللہ شیطان بنا دے گا۔ اس لیے انسان انسانیت میں اگر رہنا چاہتا ہے تو دامن حسین سے وابستہ ہو جائے اور قرآن کریم کی روشن آیات سے وابستہ ہو جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی تلقین رسالت نے آخری سانسوں میں بھی فرمائی ہے کہ آخری میرے سانس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حسین سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ان حرمتوں کے ساتھ وابستگی کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔